امجد اسلام امجد کتاب نما انسان ہیں۔ یہ ادب، اداکاری، صداکاری، صحافت اور بشریات کی ضخیم بایوگرافی ہیں۔ آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں تو وقت کو پہیے لگ جاتے ہیں، آپ کو وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا، اور یہ جب خاموش ہوتے ہیں یا رخصت ہونے لگتے ہیں تو آپ کو اس وقت اچانک محسوس ہوتا ہے 5-6 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ یہ ان کا کمال ہے۔ میں انسانوں کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کرتا ہوں: دلچسپ لوگ اور بور لوگ۔ آپ دنیا کے نیک سے نیک ترین شخص کے پاس بیٹھ جائیں اور اگر وہ بور نکلے تو آپ اس کی نیکی سے زیادہ دیر تک لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے، جبکہ آپ اس کے مقابلے میں کسی دلچسپ سلطانہ ڈاکو کی محفل میں بیٹھ جائیں تو آپ کا وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں چاہے گا۔ یہ انسانی نفسیات کی وہ مجبوری تھی جسے ہمارے اولیاء کرام سمجھتے تھے، چنانچہ وہ انسانی دلچسپی کو قائم رکھنے کے لیے خود بھی شاعری کرتے تھے، شاعروں کو اپنے پاس بھی بٹھاتے تھے، اور انہوں نے موسیقی اور سماع کو بھی اپنی بیٹھک میں داخل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ امجد صاحب دلچسپ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ 10 سال کے بچے ہیں یا پھر 90 سال کے بزرگ، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر بور نہیں ہوتے۔ یہ ان چند لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن سے ملاقات کے بعد آپ یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ کب آئیں گے، جبکہ ہمارے ارد گرد بے شمار ایسے لوگ بھی موجود ہیں آپ جن کو دیکھ کر دل ہی دل میں کہتے ہیں آپ دوبارہ کب جائیں گے۔ امجد اسلام امجد صاحب نے کل مہربانی فرمائی، یہ میرے گھر تشریف لائے اور مجھے ان کی صحبت میں 2.5 گھنٹے رہنے کا موقع ملا۔ یہ 2.5 گھنٹے میری زندگی کے 25 دلچسپ سالوں کے برابر ہیں۔ یہ جب رخصت ہوئے تو مجھے محسوس ہوا مرد دانا کی صحبت لائبریری کی طرح ہوتی ہے، آپ ہمیشہ اس سے سیکھتے ہیں۔ امجد صاحب وقت کی آٹو بایوگرافی ہیں۔ میں نے پچھلے 20 برسوں میں ان سے بے شمار چیزیں سیکھیں۔ امجد صاحب نے کل بھی کئی نئی چیزیں سکھائیں۔ مثلا انہوں نے حبیب جالب سے اپنی آخری ملاقات کا واقعہ سنایا۔ امجد صاحب نے بتایا کہ میں ایک دوست کے ساتھ حبیب جالب سے ملاقات کے لیے گیا، وہ ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ ہم وہاں پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ جالب صاحب کو بولنے میں دقت ہوتی ہے، آپ ان سے زیادہ گفتگو نہ کیجیے گا۔ ہم نے وعدہ کر لیا، لیکن جب ہم جالب کے سامنے پہنچے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ہمارے ساتھ اندھا دھند گفتگو کرنے لگے۔ میں نے ان سے کہا، جالب صاحب آپ کو ڈاکٹرز نے گفتگو سے منع کیا ہے، آپ کم بولیں۔ جالب نے کہکا لگایا اور بولے، امجد صاحب میرے پاس 2 قسم کے لوگ آتے ہیں، ایک وہ جن سے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور دوسرے وہ جن سے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے پاس جب میری مرضی کے لوگ آتے ہیں تو میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں، اور اگر مجھے لوگ پسند نہ آئیں تو میں آنکھیں بند کر کے بے ہوش جاتا ہوں، اور وہ شخص جب تک یہاں موجود رہتا ہے میں بے ہوش رہتا ہوں۔ جالب صاحب نے اس کے بعد بتایا کہ میرے پاس کل اجمل خٹک آئے تھے، میں ان کی موجودگی میں 1 گھنٹہ بے ہوش رہا، وہ جو ہی کمرے سے نکلے میں آنکھیں کھول کر بیٹھ گیا۔ امجد صاحب کے بقول میں نے ان سے کہا کہ جالب صاحب اجمل خٹک ہمارے پرانے دوست ہیں، ہم نے ان کے ساتھ مل کر ماریں کھائی ہیں، آپ کو ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حبیب جالب نے کہکا لگایا اور بولے، امجد بھائی مجھے ANP کی ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ قائد اعظم کو نہیں مانتے لیکن میاں نواز شریف کو مان لیتے ہیں، کیوں؟ امجد صاحب نے میڈم نور جہاں کی زندگی کے بے شمار واقعات بھی سنائے۔ ان کا کہنا تھا کہ نور جہاں جن لوگوں کو پسند کرتی تھیں وہ ان کے نام کے ساتھ جی ضرور لگاتی تھیں۔ وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگیں، امجد جی میں نے زندگی میں بے شمار لوگوں کے لاکھوں روپے کھائے، لیکن میں نے جس کو پسند کیا میں اسے پوری زندگی کھلاتی رہی، میں نے اس کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہونے دیا۔ امجد صاحب کا کہنا تھا کہ میڈم نور جہاں فقرہ بازی کی ماہر تھیں، وہ سیدھا انسان کے دل پر وار کرتی تھیں، وہ اپنے خاوندوں کی بے وفائیوں کا شکار بھی تھیں۔ وہ بتاتی تھیں کہ میں نے 7 سال کی عمر میں شدید سردی میں 4 گھنٹے تھیٹر کے تختے پر گانا گایا۔ سردی سے میرے ہاتھ پاؤں جم جاتے تھے، میں بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ جاتی تھی، لیکن میں گاتی رہتی تھی کیونکہ میرے خاندان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ مجھے اس مشقت کا 2 روپے معاوضہ ملتا تھا۔ وہ اپنے پہلے خاوند شوکت حسین رضوی کے بارے میں بتاتی تھیں کہ وہ میرے سامنے ایکسٹرا لڑکیوں کو کمرے میں لے جاتے تھے۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی، میں اپنی وہ انسلٹ آج تک نہیں بھول سکی۔ امجد صاحب نے دلدار پرویز بھٹی کا ذکر بڑی محبت سے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ شاندار انسان تھے، درد دل سے لبریز، لوگوں سے محبت کرنے والے شخص۔
انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایک ڈپٹی کمشنر دوست نے آبدہ پروین کا فنکشن کرایا۔ فنکشن کی کمپیئرنگ دلدار پرویز بھٹی کے ذمہ تھی۔ ان سے 20,000 روپے معاوضہ طے ہوا۔ بھٹی صاحب فنکشن سے پہلے ڈپٹی کمشنر کے پاس گئے، انہیں آبدہ پروین کے طائفے میں شامل ایک سارندہ دکھایا اور کہا آپ اسے میرے معاوضے میں سے 10,000 روپے بطور انعام دے دیں۔ ڈپٹی کمشنر نے عرض کیا جناب میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، آپ اسے خود دے دیں۔ دلدار پرویز بھٹی مرحوم نے جواب دیا میں نہیں دے سکتا، میں اس سے ناراض ہوں۔ ڈپٹی کمشنر نے وجہ پوچھی تو دلدار پرویز بھٹی بولے یہ نشہ کرتا ہے، یہ سارے پیسے نشے میں برباد کر دیتا ہے، خاندان کے حالات خراب ہیں، میں اس وجہ سے اس کے ساتھ ناراض ہوں۔ ڈپٹی کمشنر نے پوچھا آپ پھر اسے پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ بھٹی صاحب نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں کہ اس کی بہن کی شادی ہے، یہ مجبور ہے، یہ مجھ سے پیسے نہیں مانگے گا، آپ اسے اپنی طرف سے دے دیں، اس کے خاندان کو ریلیف مل جائے گا۔ یہ واقعہ سناتے وقت امجد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سبیہ خانم اور عابد علی کی سابق اہلیہ حمیرہ کے بارے میں بتاتے ہوئے بھی جذباتی ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے ایک بار کراچی میں سبیہ خانم کے ساتھ گفتگو کا موقع ملا، میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ اور سنتوش صاحب کی جوڑی کمال تھی، آپ نے ان کے ساتھ نبھا کر کے دکھایا، میں دل سے آپ کا احترام کرتا ہوں۔ وہ خاموش رہیں۔ میں نے یہ بات دوسری اور تیسری باری دہرائی تو وہ اداس لہجے میں بولی ہاں آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن ہر شام جب سنتوش صاحب ہوش و حواس میں نہیں ہوتے تھے تو وہ مجھے میرا ماضی یاد کرواتے تھے، وہ مجھے طوائف کی بیٹی کہتے تھے اور یہ وہ تکلیف تھی جو میں آج تک نہیں بھلا سکی۔ اسی طرح امجد صاحب نے بتایا کہ عابد علی کی سابق بیوی حمیرہ نے ایک دن مجھ سے پوچھا کیا عابد شادی سے پہلے میرے ماضی سے واقف تھا؟ کیا یہ میرے پس منظر میرے خاندانی کام سے آگاہ نہیں تھا؟ میں نے اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے شادی کے بعد کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، میں نے عورت بن کر گھر میں زندگی گزارنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس نے مجھے طلاق دے دی۔ کیوں؟ امجد صاحب کے بقول میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ امجد صاحب کا کہنا تھا کہ میں آج تک انسانی فطرت کو نہیں سمجھ سکا، میں حیران ہوں کہ لوگ عورتوں کا ماضی جانتے ہوئے بھی ان کے ساتھ شادی کیوں کر لیتے ہیں، اور یہ عورتیں جب اپنے آپ کو ماضی سے الگ کر لیتی ہیں، یہ جب گھریلو خواتین بن کر زندگی گزارنے لگتی ہیں تو مرد ان کے ماضی کو کیوں زندہ رکھتے ہیں؟ یہ بولے میں آج تک اپنے سیلف میڈ دوستوں کے رویے پر بھی حیران ہوں، یہ غربت کے دور کو ہنس کر گزار گئے، دنیا کی کوئی تکلیف انہیں ان کے موقف سے نہ ہٹا سکی، لیکن جب زندگی کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دے دیا، یہ خوشحال زندگی گزارنے لگے تو انہوں نے کمپرومائز کر لیا۔ کیوں؟ میں حیران ہوں کہ آپ اس وقت ڈٹے رہے جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اور آپ اس وقت لیٹ گئے جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ کیوں؟ امجد صاحب کا کہنا تھا کہ میری زندگی کا نچوڑ ہے جو رب سے نہیں مانگتا وہ سب سے مانگتا ہے، ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ دینے والا کوئی نہیں، دنیا کا کوئی شخص اس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ میں جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بجائے ان لوگوں کے قدموں میں جھکے دیکھتا ہوں جو ہم سے زیادہ محتاج ہیں تو مجھے عجیب لگتا ہے، میں توبہ پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ امجد اسلام امجد نے رخصت ہوتے وقت بڑے دکھ سے کہا میں جب آپ کے گھر کی طرف آ رہا تھا تو مجھے احمد فراز روڈ کا بورڈ نظر آیا۔ احمد فراز بلا شبہ عظیم انسان اور شاندار شاعر تھے، لوگ دہائیوں تک ان کا متبادل تلاش کرتے رہیں گے، یہ اس سے بڑے سلوک کے مستحق تھے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے، اس وفاقی دارالحکومت میں احمد فراز روڈ موجود ہے لیکن احمد ندیم قاسمی سے کوئی سڑک منسوب نہیں۔ کیا یہ زیادتی نہیں؟ احمد ندیم قاسمی، احمد فراز سمیت ہم سب کے استاد تھے، وہ نہ ہوتے تو شاید ہم لوگ بھی نہ ہوتے، لہٰذا حکومت کو فوری طور پر اسلام آباد کی کسی مرکزی شاہراہ کو احمد ندیم قاسمی کے نام منسوب کرنا چاہیے۔ میں نے یہ کالم 7 جون 2016 کو تحریر کیا تھا۔ امجد صاحب 2 دن قبل میرے پاس تشریف لائے تھے۔ کالم کے بعد CDA نے اسلام آباد کی ایک شاہراہ کو احمد ندیم قاسمی روڈ بنا دیا تھا۔ مجھے آج 6.5 برس بعد بھی یاد ہے کہ میں جب احمد صاحب کو گاڑی میں بٹھا رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جاوید، زندگی وہ ہوتی ہے جو ہم گزار رہے ہوتے ہیں، جو گزر گئی یا جو آئے گی وہ زندگی نہیں ہوتی،
انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اگر اپنی مرضی سے زندگی گزاریں تو یہ بہت مختصر ہوتی ہے، لیکن اگر یہ دوسروں کی مرضی سے گزرے تو یہ بہت طویل اور تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔